وزراء کی 5 انگلیاں گھی میں سر کڑاہی میں، وفاقی وزیروں، وزراء مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ۔ وفاقی وزیر مملکت اور مشیران کو اب 5,19,000 روپے تنخواہ ملے گی۔ کابینہ نے تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی۔ پاکستان سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کو تیار۔ پاکستان اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے ایلون مسک کی کمپنی سٹار لنک کو NOC جاری کر دیا۔ منظوری وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر دی گئی۔ ریگولیٹری تقاضوں کی تکمیل کے بعد PTA لائسنس جاری کرے گی۔ سٹار لنک کو لائسنس ملنے کے بعد پاکستان میں آپریٹ کرنے میں 1 سال کا وقت درکار ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس۔ کرپٹو کرنسی سے متعلق صلاحیت کا جائزہ لیا گیا۔ CEO بلال بن ثاقب نے کرپٹو کرنسی کے استعمال کی راہ میں درپیش رکاوٹوں پر بریفنگ دی۔ کہا کرپٹو کرنسی کے ریگولیٹری فریم ورک کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان اضافی بجلی کو کرپٹو مائننگ میں استعمال کر سکتا ہے۔ بینکوں کی درخواستوں پر عدالتوں سے حکم امتناع ختم۔ ونڈ فال ٹیکس وصولی کی مد میں 34 ارب 50 کروڑ روپے خزانے میں جمع۔ وزیراعظم شہباز شریف کی اپنی ٹیم کو مبارکباد۔ کہتے ہیں جمع ہونے والی رقم فلاحی منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کی تحقیقات اون عباس JIT کے سامنے پیش، سوالات کے جوابات دی۔ علیمہ خان نے خود پیشی کی بجائے وکیل کو بھیج دیا۔ علیمہ خان کو JIT نے 26 مارچ کو دوبارہ طلب کر لیا۔ تحریک انصاف کو 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت نہ ملی۔ لاہور ہائی کورٹ نے درخواست نمٹا دی۔ چیف سیکرٹری، IG اور دیگر فریقین کے جواب کی روشنی میں درخواست نمٹائی گئی۔ جسٹس فاروق حیدر نے کہا کہ درخواست گزار DC کے حکم کو چیلنج کر سکتا ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں سے 11 دہشت گرد گرفتار۔ کارروائیاں سرگودا، راولپنڈی، چکوال، فیصل آباد اور دیگر شہروں میں کی گئیں۔ میاں والی سے کردم TTP کا خطرناک دہشت گرد پکڑا گیا۔ لاہور سے گرفتار خودکش بمبار نے افغانستان میں ٹریننگ لی۔ چمن کے راستے پاکستان آیا۔ دوران تفتیش انکشافات۔ نیو کراچی میں بھتہ نہ دینے پر چھالیا کا تاجر قتل۔ فائرنگ سے 2 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق تاجر سے بھتہ مانگنے کا مقدمہ درج تھا۔ SIU تفتیش کر رہی تھی۔ اداکارہ نادیہ حسین کے شوہر کے فراڈ کیس میں نئے انکشافات۔ ملزم عاطف خان کے پاس 7 بڑے کاروباری گروپس نے غیر قانونی سرمایہ کاری کی۔ FIA کے تفتیشی افسر نے عدالت میں چالان جمع کرا دیا۔ کاروباری گروپس نے غیر قانونی طور پر 65 کروڑ روپے لگائے۔ عاطف خان نے کمپنی کے اکاؤنٹ سے 1 ارب سے زائد کی ذاتی ٹریڈنگ کی۔ فراڈ کیس میں نادیہ حسین اور 7 بڑے کاروباری گروپس کے عہدیداروں کو جلد پوچھ گچھ کے لیے بلایا جائے گا۔ غیر قانونی اسلحہ اور منشیات برآمدگی کیس۔ ملزم ارمغان کے والد کامران قریشی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ کامران قریشی نے مصطفیٰ عامر کے قتل کے بعد ارمغان کو روپوش ہونے کا مشورہ دیا۔ کامران قریشی نے سوشل میڈیا سمیت مختلف ذرائع سے دھمکیاں بھی دیں۔ شاہینوں کا پلٹ کر وار۔ تیسرے T20 میں کیویز کو دبوچ لیا۔ پاکستانی اوپنرز کا لاٹھی چارج، کیویز بالرز کو دھو ڈالا۔ گرین شرٹس نے 205 رنز کا بڑا ہدف 4 اوورز پہلے ہی حاصل کر لیا۔ اوپنر حسن نواز کی 45 گیندوں پر 105 رنز کی شاندار اننگز۔ کپتان سلمان آغا کے 51 اور محمد حارث نے 41 رنز بنائے۔ 5 میچوں کی سیریز میں نیوزی لینڈ کو 2-1 کی برتری حاصل۔ سیریز کا چوتھا میچ اتوار کو کھیلا جائے گا۔ 22 سالہ حسن نواز نے بابر اعظم کا T20 ریکارڈ توڑ دیا۔ تیز ترین سنچری بنانے والے پاکستانی کرکٹر بن گئے۔ نوجوان اوپنر نے 44 گیندوں پر 7 چھکوں اور 10 چوکوں سے سنچری بنائی۔ شاندار سنچری پر حسن نواز میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ حسن نواز کا کہنا ہے کہ ان کا کرکٹ بیک گراؤنڈ نہیں، 2 میچوں میں 0 پر آؤٹ ہوا تھا۔ ذہن میں تھا کہ بس اب کچھ کرنا ہے۔ اپنی پہلی سنچری والد کے نام کر دی۔
حسن نواز کے گھر جشن کا سما، والدین بیٹے کی عمدہ پرفارمنس پر خوش۔ حسن کی والدہ نے کہا کہ حسن بچپن سے ہی پڑھائی کی بجائے کرکٹ کھیلنے چلا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی محنت کا پھل دے دیا، ہم سب اس کی کامیابی پر اللہ کے بہت شکر گزار ہیں۔ والد نے کہا کہ حسن نے بڑی محنت اور جدوجہد کی۔ محمد حارث اور حسن نواز کا لاٹھی چارج، پاور پلے میں 75 رنز بنائے۔ یہ ٹی20 میں پاکستان کا پاور پلے میں سب سے بڑا سکور ہے۔ قومی ٹیم نے اپنے دوسرے بڑے ہدف کے تعاقب کا ریکارڈ بھی بنایا۔ میچ کے دوران افطار کا بریک، پاکستانی کھلاڑیوں نے میدان میں ہی روزہ افطار کیا۔ کیویز اننگز کے 5 اوورز بعد میچ روکا گیا تھا۔ سیلاب کے بعد 10 ارب ڈالر کی امداد کا وعدہ ہوا، ہم قابل عمل منصوبے تیار نہیں کر سکے، 1/3 رقم ہی ملی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اسلام آباد میں تقریب میں انکشاف، کہتے ہیں کلائمیٹ فائنانسنگ کے لیے ہمیں قابل عمل منصوبوں کو سامنے لانا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے، کلائمیٹ فائنانسنگ پر IMF سے مثبت بات چیت ہوئی، مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں۔ موسمیاتی تبدیلی سنگین مسئلہ ہے، موسمیاتی تبدیلی پر چیتے کی رفتار چاہیے، لیکن حکومت کچھوے کی چال چل رہی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق سماعت کے دوران ریمارکس، اتھارٹی چیئرمین اور ممبر کی تعیناتی میں سست روی پر اظہار برہمی، کہا 2017 میں قانون بنا، اب تک نہ چیئرمین مقرر ہوا نہ رولز بن سکے، مسئلہ یہ ہے کہ اتھارٹی صوبوں میں کیسے کام کرے گی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ جو لوگ شارٹ لسٹ ہوئے وہ دوہری شہریت کے حامل نکلے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 1 ماہ کے لیے ملتوی کر دی۔ نواز شریف سے صدر سپریم کورٹ بار رؤف عطا کی وفد کے ہمراہ ملاقات، امن و امان کی صورتحال خصوصاً بلوچستان پر تبادلہ خیال، نواز شریف سیاسی قائدین کو اکٹھا کریں، رؤف عطا کی درخواست۔ ملاقات میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ تانبلے عملہ کے حوالات میں 3 افراد کے قتل پر سخت ایکشن، RPO ذیشان اصغر نے 6 پولیس افسر اور اہلکار ملازمت سے برطرف کر دیے۔ سابق SHO سٹی انسپکٹر بشارت علی اور انویسٹیگیشن افسر انسپکٹر عمران سرور نوکری سے برخاست۔ سابق SHO سٹی تانبلے عملہ سب انسپکٹر پرویز خالد کی نوکری بھی ختم ہو گئی۔ سابق SHO صدر سب انسپکٹر مبشر حسین، سابق محرر ہیڈ کانسٹیبل نعیم حسن، سابق محرر ہیڈ کانسٹیبل تھانہ صدر نعمان علی بھی نوکری سے فارغ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہدایت پر کشتی حادثات میں ملوث عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری، لیبیا کشتی حادثے میں ملوث بین الاقوامی گینگ کا اہم رکن پشاور سے گرفتار، ملزم نے متاثرین کو یورپ بھجوانے کے لیے بھاری رقوم وصول کی، موبائل فون سے ویڈیوز، تصاویر اور بینک ٹرانزیکشنز بھی برآمد۔ گوجرانوالہ میں FIA کی کارروائی، مراکش کشتی حادثے میں ملوث اشتہاری ملزم سمیت 4 افراد گرفتار، فیصل آباد سے بھی 2 ملزم پکڑے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے 8 اپریل کو جوڈیشل کمیشن اجلاس طلب کر لیا، سپریم کورٹ میں 2 نئے ججز لانے پر غور کیا جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججز میں سے 2 کو سپریم کورٹ لانے پر غور ہوگا۔ رمضان المبارک کا آخری اشرہ شروع ہو گیا، ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھ گئے۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد سمیت متعدد شہروں کی ہزاروں مساجد میں لاکھوں مسلمان اعتکاف کے لیے پہنچے، عبادت، شب بیداری اور ذکر و فکر ہوگا۔ مساجد اور گھروں میں بھی خصوصی عبادات کا اہتمام، طاق راتوں کی تلاش، ماہ مقدس کی برکات سمیٹی جائیں گی۔ یوم پاکستان اور عید الفطر، صدر آصف زرداری کا قیدیوں کی سزاؤں میں خصوصی کمی کا اعلان، قیدیوں کی سزاؤں میں 180 روز کی کمی کر دی، 1/3 قید کاٹنے والے 65 سال کے مرد، 60 سال کی خواتین قیدیوں پر اطلاق ہوگا، 18 سال سے کم عمر بچوں کے ساتھ قید خواتین کی سزاؤں میں بھی کمی ہوگی۔ عید قریب آتے ہی بازاروں اور مارکیٹوں کی رونقیں بڑھ گئیں، بڑے شہروں میں میلے کا سما، شاپنگ کے شوقین افراد نے بازاروں میں ڈیرے جما لیے، دکانداروں کے وارے نیارے دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹنے میں مصروف۔ ریلوے کا عید پر ٹرین کرایوں میں رعایت کا فیصلہ، تمام میل پیسنجر اور انٹرسٹی ٹرینوں کی ٹکٹوں پر 20% رعایت ہوگی،
رعایت ریزرویشن کاؤنٹر سے کرنٹ بکنگ پر ہوگی۔ مسافر عید کے پہلے، دوسرے اور تیسرے روز رعایت حاصل کر سکیں گے۔ رعایت کا اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے رؤیت ہلال کمیٹی 30 مارچ کو اسلام آباد میں بیٹھے گی۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ عید الفطر کا چاند 30 مارچ کو نظر آنے کا قوی امکان ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عید الفطر 31 مارچ کو ہو سکتی ہے۔ شیر خدا داماد مصطفیٰ حیدر کرار حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر میں یوم علی علیہ السلام کے جلوسوں کی سیکیورٹی فائنل۔ لاہور میں شرکاء کی گاڑیوں کے لیے 8 پارکنگ مقامات مختص۔ پارکنگ کے لیے دہلی دروازہ، اڈا کراؤن پلازا، موچی باغ مختص۔ ڈی پلازا، سینٹرل ماڈل ہائی اسکول، دت دربار، آیا اسپتال میں پارکنگ ہوگی۔ طالبان کا امریکی شرائط پر مکمل سرنڈر۔ امریکی امداد بحالی کے بدلے طالبان کی 3 شرائط پر ہاں۔ طالبان نے امریکی قیدی رہا کر دیا، اسلحہ واپس کرنے پر بھی رضامند۔ بگرام ایئر بیس امریکہ کے حوالے۔ طالبان نے شرائط مان لیں۔ طالبان کے یو ٹرن سے افغان خود مختاری پر سوالیہ نشان۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں کا قتل عام جاری۔ تازہ حملوں میں مزید 95 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 4 روز میں 200 بچوں سمیت 710 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے۔ اسرائیلی فوج نے رفح میں زمینی آپریشن شروع کر دیا۔ شمالی علاقوں کی طرف پیش قدمی جاری۔ امریکی صدر نے اسرائیلی حملوں کی حمایت کر دی۔ اقوام متحدہ، برطانیہ، جرمنی سمیت دیگر ممالک کی شدید مذمت۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے محکمہ تعلیم بند کرنے کے حکم نامے پر دستخط کر دیے۔ امریکی صدر نے کہا کہ اسکولوں کا تعلیمی معیار بہت گر چکا ہے، طلباء کو بنیادی ریاضی تک نہیں آتی۔ محکمہ تعلیم کے پاس بڑی بڑی عمارتیں ہیں مگر تعلیم نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یوکرین سے جلد معاہدے کے لیے بھی پر امید۔